بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا آپ جانتے ہیں اللہ کی رضامندی بہت بہت بڑی چیز ہے، اور جب وہ تمہاری دعاؤں پر راضی ہو جاتا ہے تو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ دنیا اس چیز پر مطمئن ہے یا نہیں، اور نہ اس کو اس بات سے کوئی فرق پڑتا ہے کہ اس دعا کی قبولیت میں کتنی رکاوٹیں ہیں۔ وہ جب ارادہ کر لیتا ہے تو ناممکن کی ساری راہیں اپنے آپ کھل جاتی ہیں۔ جو چیز وہ تمہیں دے دیتا ہے اس کو تم سے پھر کوئی بھی کبھی بھی چھین نہیں سکتا، اور جس کو وہ تم سے دور کر دیتا ہے تو پھر اس کے علاوہ کون ہے جو اس چیز کو تمہیں واپس لوٹا سکے۔ تو پھر مایوس کیوں ہوتے ہو؟ تم اس پر یقین رکھو، ایسا یقین جو ہر شک سے پاک ہو۔ وہ یقین رکھنے والوں کا تعارف یوں کرواتا ہے کہ یہ وہ لوگ نہیں جو گرنے کے بعد ہمت ہار جاتے ہیں، بلکہ یہ تو وہ لوگ ہیں جو بار بار گرتے ہیں اور بار بار میرے جانب پلٹتے ہیں۔ وہ یہ نہیں کہتے کہ ایسا کیوں کیا یا رب تو نے، وہ سوال نہیں کرتے، وہ تو بس میرے جواب کا انتظار کرتے ہیں۔ اور ایسے لوگوں کو پھر اللہ بھی وہاں سے عطا کرتا ہے جہاں ان کی پہلی حس بھی نہیں پہنچ سکتی۔ یقین سے ہی دروازے کھلتے ہیں، اور جو لوگ تھک کر رک جاتے ہیں اور مایوس ہو کر بیٹھ جاتے ہیں تو اللہ بھی پھر انہیں اٹھنے کی ہمت نہیں دیتا، وہ انہیں گرا دیتا ہے، ان کی چاہت میں ہی انہیں تھکا دیتا ہے، اور پھر کہتا ہے اب تم انہی کے ساتھ بیٹھے رہو جنہوں نے میری خدائی سے منہ موڑ لیا۔ یاد رکھو وہ ساری کھلی اور ساری پوشیدہ چیزوں کا راز جاننے والا ہے۔ تو جب کوئی معاملہ تم اللہ کے حوالے کر دیتے ہو تو اس کا انجام اللہ کا حکم آنے تک ملتوی کر دیا کرو۔ بس بے خوف ہو جاؤ اور ان باتوں میں بے پرواہ ہو جاؤ جن کا علم اللہ کے سوا کسی کو بھی نہیں۔ کب تک اللہ کے فیصلوں سے منہ موڑ کر بھاگتے رہو گے؟ جس کا اختتام تمہارے بس میں ہی نہیں ہے اس کو تم زور زبردستی سے بھی بدل نہیں سکتے۔ اللہ کو چھوڑ دو گے تو کوئی بھی چیز ہاتھ نہیں آئے گی۔ جہاں اتنا صبر کیا ہے وہاں تھوڑا صبر اور سہی، پھر دیکھو جو اب تک تمہارے نصیب کا حصہ نہیں تھا نا، وہ بھی تم تک پہنچا دیا جائے گا۔ غم نہ کرو، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ ایک ہار پہ ہر اس فتح کو بھول گئے ہو جس سے اللہ نے تمہیں ہمکنار کیا ہے؟ اس کی رحمتوں کو یاد کرو اور ذہن نشین کر لو کہ تمہارا رب ہر شے پہ کامل ہے، تمہارا رب ہر شے پہ قادر ہے۔ دعائیں تو چاند کو بھی 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیتی ہیں۔ ان کی طاقت کے سامنے تمہاری یہ چھوٹی چھوٹی سی خواہشیں تو بہت بے معنی ہیں۔ جب تم سجدہ کرتے ہو تو محبت کا ارادہ کرتے ہو، اور جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہو تو یقین کا حق ادا کرتے ہو، اور محبت کا تو یقین کیے بغیر کوئی وجود ہی نہیں ہے۔ جس نماز میں دعا شامل نہ ہو وہ نماز ہمیشہ ادھوری رہتی ہے، تو پھر نمازیں ادھوری رکھ کر خواہشوں کے مکمل ہونے کی طلب کیسی؟ اس لیے دعا کرنا کبھی بھی مت چھوڑنا، خاص طور پہ تب جب دعا کرنے کی کوئی وجہ نظر نہ آئے۔ اس کو آواز دینا اور یہ بتانا کہ تم اب بھی مایوس نہیں ہو، کہ تمہیں اب بھی اس کے معجزوں کا انتظار ہے، کہ تم نے اب بھی نصیب سے ہار نہیں مانی۔ جو اللہ سے رابطے نہیں توڑتے، اللہ بھی پھر ان سے وابستہ رابطوں کو ٹوٹنے نہیں دیتا۔ وہ جانتا ہے تم پر کیا کیفیت گزر رہی ہے، وہ جلد ایسی مدد بھیج دے گا کہ تم مطمئن ہو جاؤ گے، انشاءاللہ۔